بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ روس کے ساتھ بڑھتے تعلقات پر مغربی ممالک میں بھارت کے خلاف شدید تشویش پھیلی ہوئی ہے۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ، بھارت روس کے عزائم کی توثیق کر رہا ہے۔ مغربی ممالک سمیت برطانیہ میں بھی روس اور بھارت کے بڑھتے مراسم پر شدید تحفظات پائے جا رہے ہیں۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کے مطابق کرسمس پر میٹنگ میں بھارتی اور روسی وزراء خارجہ میں ایک غیر معمولی ڈیل ہوئی ہے۔ ملاقات میں ایک نئے عالمی نظام کے قیام پر بھارت اور روس نے اتفاق کیا ہے۔ بھارتی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت اور روسی وزراء خارجہ نے میٹنگ کے بعد ایک قریبی اور خصوصی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اعلان کیا۔ طوفان الاقصی نے ہمیں حیرت زدہ کر دیا، ہمیں اتنی بڑی فوجی کارروائی کی توقع نہیں تھی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے سابق سربراہ شاباک کے سابق سربراہ نے طوفان الاقصی آپریشن کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اکتوبر کی جنگ میں گلدا مائر کو جنگ کے شروع ہونے سے کچھ دن پہلے ایک پیغام موصول ہوا تھا جس میں صہیونی فوج کو خبردار کیا گیا تھا کہ عنقریب ایک جنگ ہوگی، لیکن 7 اکتوبر کو ہمارے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس نے ہمیں حیرت زدہ کر دیا اور ہم نے ہرگز اتنی بڑی فوجی کارروائی کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ بحر احمر، جہازوں پر حوثیوں کے حملے ختم ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ امریکی کمانڈر مشرق وسطیٰ میں امریکی بحری افواج کے کمانڈر نے کہا ہے کہ بحر احمر میں تجارتی جہازوں پر یمنی حوثیوں کے حملے ختم ہونے کے امکانات نہیں دکھائی دے رہے۔ وائس ایڈمرل بریڈ کوپر نے خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کو انٹرویو میں بتایا ہے کہ 10 دن قبل آپریشن پراسپیرٹی گارڈین کے اعلان کے بعد سے 1200 تجارتی جہاز بحر احمر سے گزر چکے ہیں۔ کوئی ایک بھی ڈرون یا میزائل حملے کا نشانہ نہیں بنا۔ اتوار کو ایک تازہ حملے کے حوالے سے برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز ایجنسی کا کہنا ہے کہ بحر احمر میں ایک نامعلوم بحری جہاز پر 3 چھوٹی کشتیوں سے حملہ کیا گیا، تاہم جہاز کا عملہ محفوظ رہا۔ امریکی ہتھیاروں کے لیے شکریہ، نیتن یاہو کا جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ میں حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ مزید کئی مہینوں تک جاری رہے گی۔ امریکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نے امریکہ کی جانب سے مزید ہنگامی ہتھیاروں کی منظوری اور غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کو روکے جانے پر جو بائیڈن انتظامیہ کی مسلسل حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ غزہ جنگ میں شدت، اسرائیلی بمباری کے جواب میں حماس کے راکٹ حملے۔ اسرائیل کی جانب سے وسطی غزہ پر فضائی حملوں کی شدت میں مزید اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جنگ کو ختم ہونے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کے بیانات سے اس جنگ کے جلد ختم ہونے کا امکان دکھائی نہیں دے رہا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ مصر کے ساتھ سرحد پر اسرائیلی کنٹرول کے نئے ہدف نے 2 ریاستی حل کے حوالے سے مزید سوالات کو جنم دے دیا۔ استنبول میں غزہ کی حمایت میں مارچ۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی حمایت میں احتجاجی مارچ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے استنبول میں امریکی قونصلیٹ کے باہر جمع ہو کر احتجاج کیا۔ دوسری جانب فلسطین کے شہر رام میں غزہ میں شہید فلسطینیوں کی یاد میں احتجاج کیا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے غزہ کے ہزاروں شہداء کے ناموں سے بھرا ایک طویل بینر اٹھا رکھا تھا۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں بھی غزہ کے شہریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا اور کرسمس ٹری کو کفن میں لپٹے بچوں کی لاشوں کی مانند بنایا گیا۔ واضح رہے سال 2023 کے آخری روز بھی اسرائیلی فوج نے غزہ پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں مزید 150 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی وزیر کا فلسطینیوں کی بے دخلی کا بیان جنگی جرم ہے۔ حماس، فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیر کا 20 لاکھ فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کا بیان نفرت انگیز اور جنگی جرم ہے۔ یہ بات حماس کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہی گئی۔
حماس کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر کا غزہ کو پارکوں میں بدلنے کا مطالبہ گھناؤنا مذاق اور جنگی جرم ہے۔ حماس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے لوگ مکمل آزادی اور اپنی زمین اور اپنے گھروں کی واپسی تک ثابت قدم رہیں گے۔ بھارت نے بلیک ہولز پر تحقیق کے لیے سیٹلائٹ مشن کامیابی سے لانچ کر دیا۔ بھارت نے ایک سیٹلائٹ خلا میں روانہ کیا ہے جو بلیک ہولز کے اسرار کو سامنے لانے میں مدد فراہم کرے گا۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کی جانب سے ایکس رے پولر میٹر سیٹلائٹ کو خلیج بنگال سے 1 جنوری کی صبح کامیابی سے لانچ کیا گیا۔ 260 ٹن وزنی یہ سیٹلائٹ بلیک ہولز پر تحقیق کرے گا جس کے اسرار اب تک سائنسدان مکمل طور پر سمجھ نہیں سکے۔ یہ سیٹلائٹ $3 کروڑ کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے جو بلیک ہولز کے قریب موجود ریڈیشن اور دیگر عناصر کے ماخذ جاننے کی کوشش کرے گا۔ یہ مشن 5 سال سے زائد عرصے تک کام کرے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات اور قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یہ تبادلہ 1988 اور 1991 میں کیے گئے معاہدوں کی روشنی میں کیے گئے ہیں۔ دفتر خارجہ نے بتایا کہ پاکستان کی جانب سے 231 بھارتی قیدیوں کی فہرست بھارتی ہائی کمشنر کو دے دی گئی، جبکہ بھارتی وزارت خارجہ نے پاکستانی ہائی کمیشن دلی کو 418 پاکستانی قیدیوں کی فہرست جاری کی۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی قیدیوں میں 40 عام شہری 148 ماہی گیر شامل ہیں، جبکہ بھارت میں قید پاکستانیوں میں 337 عام شہری اور 81 ماہی گیر شامل ہیں۔ میک ڈونلڈز ملائیشیا نے بائیکاٹ تحریک کے خلاف $10 لاکھ ہٹ جانے کا مقدمہ دائر کر دیا۔ ملائیشیا میں میک ڈونلڈز نے اسرائیل کے غزہ پر حملے کے بعد بائیکاٹ کی مہم چلانے والی تحریک کے خلاف $10 لاکھ ہٹ جانے کا مقدمہ دائر کر دیا۔ برطانوی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق میک ڈونلڈز ملائیشیا نے موقف اختیار کیا کہ اس مہم کے بے بنیاد اور ہتک امیز بیانات کی وجہ سے ان کے کاروبار کو نقصان پہنچا ہے۔ میک ڈونلڈ ملائیشیا نے نقصانات کی مد میں $10,31,000 ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ غیر ملکی طلبہ خاندان کے افراد کو برطانیہ نہیں لا سکیں گے، رشی سونک۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے کہا ہے کہ غیر ملکی طلبہ خاندان کے افراد کو برطانیہ نہیں لا سکیں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر اعظم نے سال 2024 کے اپنے پہلے اعلان میں کہا ہے کہ امیگریشن میں کمی لانے کے لیے پرعزم ہے۔ آج سے برطانیہ آنے والے اسٹوڈنٹس اپنے ساتھ فیملی ممبرز کو نہیں لا سکیں گے۔ بنگلہ دیش میں 7 جنوری کو عام انتخابات پر سوالات اٹھنے لگے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کے عام انتخابات ون مین شو ہوگا۔ حکمران جماعت عوامی لیگ مسلسل چوتھی بار منتخب ہونے کے لیے تیار ہے۔ سیاسی قائدین کا کہنا ہے کہ یہ ایک مضحکہ خیز الیکشن ہوگا جو جمہوریت کو صفائے ہستی سے مٹا دے گا۔ ہم جعلی انتخابات دیکھنے جا رہے ہیں۔ حزب اختلاف کی اہم جماعتوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ اپوزیشن کے کئی رہنماؤں کو جیل بھیج دیا گیا ہے اور گزشتہ 2 ماہ کے دوران اپوزیشن کے 6 رہنماؤں کی جیل میں پراسرار طور پر موت واقع ہوئی ہے۔ سید علی گیلانی کی تحریک حریت جموں و کشمیر غیر قانونی قرار۔ بھارت نے کشمیر کی آزادی کی جدوجہد میں نمایاں کردار ادا کرنے والے مرحوم رہنما سید علی گیلانی کی جماعت تحریک حریت جموں و کشمیر کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ مودی سرکار کے مسلمان اور کشمیر دشمن وزیر داخلہ امیت شاہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان میں سید علی گیلانی مرحوم کی جماعت تحریک جموں و کشمیر پر ممنوعہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور مقبوضہ کشمیر میں اسلامی قوانین نافذ کرنے کا الزام عائد کیا۔ 5 اسرائیلی بریگیڈز کو غزہ سے نکالنے کا فیصلہ 2023 فلسطینیوں کے لیے بدترین سال رہا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ سے 5 بریگیڈز نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ کی زمینی لڑائی میں شامل 5 بریگیڈز کو واپس بلائیں گے۔ صورتحال کے جائزے اور لڑائی میں پیش رفت کے لیے بریگیڈز کو پیچھے کیا جائے گا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی۔
محکمہ موسمیات کے مطابق شمالی بلوچستان میں سردی کی شدت برقرار رہے گی۔ پنجاب کے بیشتر میدانی اور خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں دھند چھائی رہنے کا امکان ہے۔ خطہ پوٹھوہار اور بلائی سندھ میں رات کو بھی دھند چھائی رہنے کا امکان ہے، جبکہ اسلام آباد میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ جاپان میں 7.4 شدت کا زلزلہ، سونامی وارننگ جاری کر دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جاپان کے مغربی ساحل پر ہولناک زلزلہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد جاپانی حکام نے سونامی کی وارننگ جاری کر دی۔ زلزلے کے بعد سمندر کی لہریں بلند ہونے لگیں۔ زلزلے کے جھٹکے شمالی اور جنوبی کوریا میں بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے باعث خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ کھلی جگہوں پر نکل آئے، تاہم زلزلے سے اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاعات سامنے نہیں آئیں۔ بجلی کا شارٹ فال پیداوار کے مقابلے 50% کے قریب پہنچ گیا۔ پاور پلانٹس میں مرمتی کام اور ایندھن کی کمی کے باعث بجلی کا شارٹ فال پیداوار کے مقابلے میں 50% کے قریب پہنچ گیا۔ ذرائع کے مطابق ملک میں بجلی کی طلب 14,500 میگا واٹ ہو گئی۔ مختلف ذرائع سے صرف 7,800 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، جبکہ شارٹ فال 6,700 میگا واٹ تک پہنچنے سے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک جا پہنچا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔